बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, चूँकि रमज़ान के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है तो हमारे तमाम देखने और सुनने वालों को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। चलते हैं अपनी स्टोरीज़ की जानिब। तो आपको बताएं कि पंजाब में दीही मईशत में बेहतरी के इशारे मिले हैं। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के ज़रई और दीही तरक्की प्रोग्राम की रिपोर्ट में अहम नुकात सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक ने पंजाब में 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम को कामयाब करार दिया है। इस पर मजीद तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे नवाज संगरा। इसके अलावा बात करेंगे हम फैसलाबाद की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में करोड़ों रुपए के अलाउंसेस की बंदर बांट का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने महकमा सेहत में मेगा करप्शन बेनकाब कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत हुकाम ने मुख्तलिफ अदवार में खिलाफ ज़ाब्ता अलाउंसेस की मद में 105 मिलियन रुपए तकसीम किए हैं। असल मामला है क्या, बताने के लिए फैसलाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी रुबाब चीमा। जबकि तीसरी खबर मुल्तान से है। मुल्तान में महकमा रेलवे के अफसरान की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। महकमा रेलवे में करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल मंजरे आम पर आया है। इब्तदाई तौर पर करप्ट माफिया की जानिब से मामला दबाने की कोशिश भी की गई है और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवेज की रिपोर्ट पर FIA मुल्तान हरकत में भी आ गई है। रेलवे लाइन पर मुबैना तौर पर गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल से मुसाफिरों की जिंदगियों से खेले जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमें मुल्तान स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे शेख अरसलान। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। तो पंजाब में दीही मईशत बेहतर होने लगी है। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब के ज़रई और दीही तरक्की प्रोग्राम की रिपोर्ट में अहम नुकात सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक ने पंजाब में 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम को कामयाब करार दिया है। कर्ज प्रोग्राम के तहत किसानों की पैदावारी सलाहियत, मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ मज़ाहमत और ज़रई कारोबार को फ़रोग़ मिला है और पंजाब में कॉटन की पैदावार में कमी हुई है। रिपोर्ट में पंजाब की ज़राअत और लाइफ स्टॉक की बेहतरी के हवाले से कुछ तजावीज़ भी सामने आई हैं। इस पर बात करते हैं नवाज संगरा से। नवाज, से पहले तो हमें बताइएगा कि कौन सी ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ है और कितना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है? देखें जी, रिपोर्ट में 3 जो बेसिक जो हमारी ग़िज़ाई अजनास हैं उनकी इजाफे का जो है वो जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि गंदम, कपास और चावल जो है उसकी पैदावार में जो है वो मजमूई तौर पर 15% जो है वो इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी चीज़ हमारी लाइफ स्टॉक की तरफ हम जाएँ तो दूध में भी जो है वो 11% इजाफे का जो है वो जिक्र किया गया है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 6 बड़ी नहरें जो हैं उनके हवाले से जो है वो बेहतर किया गया उनको, जिस वजह से किसान को जो है वो पानी की फराहमी जो है वो बेहतर हुई है और किसान की इस वजह से जो आमदन है उसमें भी जो है वो इजाफा हुआ है। जबकि दूसरा ये कहा गया है कि जो पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी उसकी वजह से पंजाब में मंडियों की तादाद में इजाफा हुआ है और जो किसान है उसको अपनी जो अजनास हैं वो बराह रास्त जो है वो वहाँ पर फ़रोख्त करने में मदद मिली है। जबकि रिपोर्ट में जो है वो कुछ तजावीज़ भी पेश की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जो डाटाबेस ई-वोचर सिस्टम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जबकि ज़रई तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसको भी जो फ़रोग़ देने की बेहद ज़रूरत है। उसके अलावा मज़ीद कहा गया कि जो ज़रई पॉलिसियाँ हैं उनमें इस्लाहात जो है वक्त के साथ साथ बेहतरी लाने की जो है वो ज़रूरत है। जबकि पानी पंजाब के अंदर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पानी का हम जो प्रॉपर इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ आज भी फ्लड इरीगेशन हो रही है। फ्लड इरीगेशन की वजह से हमारा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है और हमारा जो पानी का लेवल है वो दिन ब दिन जो है वो नीचे जा रहा है। तो तजवीज़ ये दी गई है कि पानी का लेवल जो है उसको बेहतर किया जाए, जो इरिगेशन का सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। फ्लड इरिगेशन के बजाय स्प्रिंकल इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन का जो निज़ाम है उस पर जाया जाए ताकि पानी का जो इस्तेमाल है उसको ज़ाया होने से बचाया जाए पानी को। इसके अलावा दीगर चीज़ों की अगर बात करें तो जिस तरह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई, इस तरह पंजाब हुकूमत जो है वो भी बहुत सारे काम इस वक्त जो है वो किसानों के लिए करती दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर छोटे किसानों की बात करें तो उसमें पंजाब हुकूमत जो है उसने किसानों को किसान कार्ड दिया है ताकि वो 1.5 लाख रुपए जो है उसकी लिमिट है, ताकि किसान जो है वो उससे ज़रई अजनास जो है वो उसके जो ज़रई इनपुट्स हैं जिसमें खादें हैं, पेस्टिसाइड्स और बीज है वो ख़रीद सकें। जबकि ग्रीन ट्रैक्टर्स भी किसानों को कुरानंदाजी के ज़रिए दिए जा चुके हैं। उसके अलावा लेज़र लैंड लेवलर्स दिए गए हैं। उसमें इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन जो है वो प्लान होगी तो इससे भी जो है वो पानी बचाया जा सकता है। जबकि सुपर सीडर्स दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी
دان کی فصل ہوتی ہے تو اس کو لوگ آگ لگاتے تھے اور اس سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں سموک کا ایشو جو ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس سے سپر سیڈر سے اس مسئلے کو جو ہے وہ قابو پایا جا سکے گا۔ دوسری جانب اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میں ہے، تو اس میں بھی پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کو جو ہے وہ لائف سٹاک کارڈ دیا گیا ہے، جبکہ جانور بھی کسانوں کو دیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس میں آئیں، وہ فیملیز جو جن کو مزید کام کی ضرورت ہے یا بہتر روزگار کی ضرورت ہے، وہ فیملیز جو ہیں جو دیہاتوں میں بسنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز میں آئیں اور لوگ جانور پالیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ ایک پوری فیملی جو ہے اس کو پال سکتا ہے۔ بالکل، بلا شبہ دیکھا جائے تو پنجاب حکومت کے بہت سے اقدامات ہیں جو کہ فائدہ دے رہے ہیں۔ دیہی معیشت میں اجناس کے بعد لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ کا بڑا کردار ہوتا ہے، کیا دودھ اور گوشت کی پیداوار بھی بڑھی ہے اس میں؟ جی بالکل، رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دودھ کی پیداوار ہے وہ 11% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ اگر پنجاب حکومت کی بات کریں تو پنجاب حکومت اس وقت بھی ان چیزوں پہ خاصا زور دے رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ دودھ اور گوشت کی جو پیداوار ہے وہ بڑھائی جائے، کیونکہ اگر دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھتی ہے تو اس میں ہماری ایکسپورٹ میں جو ہے وہ بھی اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے ہماری جو نیشنل اکانومی ہے اس پر بڑے مثبت اثرات ہوں گے۔ اس پر بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ رپورٹ میں بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ اچھے کا اشارہ دیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت واقعی ان چیزوں پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور بہتری دن بدن ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جس طرح پنجاب حکومت منصوبے لانچ کر رہی ہے لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میں 10 سے زیادہ منصوبے جو موجودہ پنجاب حکومت ہے اس نے لانچ کیے ہیں تاکہ دودھ اور گوشت کی جو پیداوار ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے، اور ایک تو دیہاتیوں کی جو لائف ہے اس کو بہتر کیا جا سکے، لوگوں کو روزگار فراہم کیا جا سکے، اور دوسرا یہ لوگ جو ہیں یہ ملکی معیشت میں حصہ ڈالیں، جو دودھ اور گوشت ہے اس کو ایکسپورٹ کیا جائے، اس سے جو ہے وہ زر مبادلہ کمایا جائے تاکہ نیشنل اکانومی کو بھی فائدہ ہو۔ نواز، یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں دیہی معیشت کی بہتری کے لیے، کیا پنجاب کے چھوٹے فارمز کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے اس میں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں یقیناً وہ جو چھوٹا کسان ہے ان سب اقدامات کا جو ہے وہ چھوٹے کسان کو براہ راست فائدہ ہو رہا ہے۔ ٹریکٹرز مل رہے ہیں، کسان کارڈ مل رہے ہیں یا دیگر جو زرعی مشینری مل رہی ہے، تو اس کا یقیناً جو چھوٹا کسان ہے وہ اس کو براہ راست جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگا۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جس طرح کی بھی سہولیات نہیں ہیں وہ ان تمام لوگوں کو مہیا ہوں گی، چھوٹے فارمز والوں کو بھی اور بڑے فارمز والوں کو بھی۔ اچھا، ابتدائی طور پر جو پنجاب حکومت ہے اس نے فوکس کیا ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا فارمر ہے اس کو ترجیح دی ہے، اس کو جو ہے وہ کسان کارڈ یا ٹریکٹر کی سہولت یا دیگر جو تمام اس وقت جو منصوبے چل رہے ہیں اس میں زیادہ تر چھوٹے کسان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے کسان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اب دوسرا فیز آ رہا ہے، جس طرح گرین ٹریکٹر کا ہے یا کسان کارڈ ہے، اب دوسرے فیز میں جو بڑا کسان ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ جس طرح اب اگر کسان کارڈ کی بات کریں تو وہ 12.5 ایکڑ تک کا جو زمیندار تھا اس کو یہ سہولت دی گئی تھی، لیکن اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 25 ایکڑ تک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح گرین ٹریکٹر کی اسکیم میں بھی بڑے جو کسان ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو سکے۔ ایک تو پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کام کر رہی ہے، دوسری جانب جو کارپوریٹ فارمنگ کا منصوبہ ہے، جس طرح چولستان میں گرین پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت پنجاب میں زراعت پر جو ہے وہ بے تحاشا کام ہو رہا ہے، لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پر جو ہے وہ بے تحاشا کام ہو رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اور دیہی معیشت، آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انڈسٹریز کی جو بیک بون ہوتی ہے وہ دیہی معیشت ہی ہوتی ہے۔ تمام جو بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کے لیے جو خام مال ہوتا ہے وہ دیہاتی ہی پیدا کرتے ہیں۔ آپ شوگر انڈسٹری دیکھ لیں، رائس ملنگ انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل دیکھ لیں، تمام جو انڈسٹریز ہیں اس کو خام مال جو ہے وہ ایگریکلچر سے آنا ہوتا ہے، تو ایگریکلچر بہتر ہوگی تو یقیناً ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے، ملکی معیشت کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اچھا نواز، اگر دیکھا جائے تو ماحولیاتی تبدیلیاں بھی کافی رونما ہوئی ہیں، تو ماحولیاتی تبدیلیوں سے فصلوں کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ اچھا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گزشتہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ زراعت جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ ایک تو ہمارے جو بیج ہیں ان کی کوالٹی پر سوالیہ نشان تھا کہ جس طرح ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کوالٹی کے ہمارے پاس جو ہے وہ بیج نہیں تھے، جس کی وجہ سے ہماری ایک تو کھڑی فصل کو نقصان ہوتا تھا۔ جب بھی شدید گرمی کے موسم میں جو ہیٹ آتی تھی تو ہماری فصلیں جو ہے اس ہیٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
اس کے لیے اب پنجاب حکومت نے گزشتہ روز ہی ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہیٹ کی وجہ سے دھان کی فصل گرمیوں میں شدید متاثر ہوتی تھی، تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 25 مئی سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی جو کسان ہے وہ دھان کی جو پنیری ہے وہ کاشت نہیں کر سکے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کیونکہ جس موسم میں ہماری جو منجی کاشت کی جا چکی ہوتی ہے تو اس موسم میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارا پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور دوسری جانب اس ہیٹ کی وجہ سے فصل جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو اب پنجاب حکومت اس نے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ جو دھان کی پنیری ہے اس کو 25 مئی سے پہلے جو ہے وہ کاشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح اگر دھان کی جو کاشت ہے وہ لیٹ ہوگی، اس کی فصل کی کرشنگ جو ہے وہ لیٹ ہوگی، تو یقیناً بالکل یہ بھی ایک مسئلہ ہے نواز۔ دیکھا جائے تو زیر زمین پانی میں بھی کمی آ رہی ہے، لیول دن بدن نیچے جا رہا ہے، تو پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے؟ جی بالکل، جس طرح یہ دھان کی پیداوار آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو پانی کی کنزیومنگ فصل ہوتی ہے وہ دھان ہوتی ہے۔ یہی چیز کہ گرمیوں میں اگر بہت زیادہ گرمی میں اگر آپ جون میں یا مئی میں منجی کی فصل یا چاول کی فصل جو ہے اس کو کاشت کرتے ہیں تو پانی آپ کا سب سے زیادہ جو ہے اس میں یوز ہوتا ہے، پانی کا جو واٹر لیول ہے وہ ہمارا نیچے جا رہا ہے۔ تو نوٹیفیکیشن میں یہ بات واضح کی گئی کہ ہمارا پانی کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے، پانی کو ہم نے بچانا ہے۔ تو اس کے لیے جب دھان کی فصل جو ہے وہ سردیوں کی طرف زیادہ شفٹ ہوگی تو پانی کا استعمال جو ہے وہ کم ہوگا۔ دوسری جانب جو کسان تھا وہ 2 فصلیں لے رہا تھا چاول کی، تو اس چیز پر بھی فوکس کیا گیا کہ کسان جو ہے وہ ایک فصل لے، کیونکہ سب سے زیادہ پانی جو ہے وہ دھان کی فصل میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پانی کو زیادہ سے زیادہ بچایا جائے۔ دوسری بات کہ جو فلڈ ایریگیشن ہوتی ہے، جو نالوں کے ذریعے فصلوں کو پانی لگایا جاتا ہے، اس سے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ تو حکومت کوشش کر رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جو سپرنکلز ہیں یا جو ڈرپ ایریگیشن ہے اس نظام کو متعارف کروایا جائے، اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے، اور جو فلڈ ایریگیشن کا سسٹم ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے، کیونکہ فلڈ ایریگیشن کے سسٹم کو روک کر ہی پانی کا جو مثبت استعمال ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، پانی کا جو ضیاع ہے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ فلڈ ایریگیشن کو روک کر ہی چیزیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں سپرنکلز کے سے یا ڈرپ ایریگیشن پہ۔ اس پر بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ البتہ یہ کام جو ہے یہ بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اب ان چیزوں پر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس میں نواز بہت اچھی بات ہے کہ اگر ان تمام مسائل کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، لیکن ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم گزشتہ ادوار کی بات کریں تو اب کاٹن کی پیداوار کو بڑا دھچکا لگا ہے، اس کی پیداوار میں شدید کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ کتنی پیداوار کم ہوئی ہے اور حکومت کاٹن کی بحالی کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اچھا، یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ گندم اور جو چاول ہے اس کی پیداوار میں گزشتہ 20 برسوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، لیکن جو کاٹن کی پیداوار ہے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو گندم کی پیداوار تھی 2001 میں وہ 2640 کلو گرام تھی فی ایکڑ، جو کہ اب بڑھ کر جو ہے وہ 3334 کلو گرام تک پہنچ چکی ہے، جبکہ چاول کی جو پیداوار تھی وہ 1697 کلو گرام سے بڑھ کر جو ہے وہ 2348 کلو گرام تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب اگر کاٹن کو دیکھا جائے تو کاٹن پر ان کا کہنا ہے کہ جو 1956 کلو گرام فی ایکڑ پیداوار تھی وہ کم ہو کر 1721 کلو گرام پر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اس میں رپورٹ میں بھی یہ واضح کیا گیا ہے کہ کاٹن کی پیداوار، کیونکہ کاٹن ہماری سب سے اہم فصل ہے، کاٹن جو ایکسپورٹ انڈسٹری سب سے زیادہ ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، اور ٹیکسٹائل کا جو خام مال ہے وہ کاٹن سے آتا ہے۔ اگر کاٹن ہماری زیادہ بہتر پیدا ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ جب ہم امپورٹ کرتے ہیں اور امپورٹ کر کے ہم اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلاتے ہیں تو یقیناً جو اس پر کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ایکسپورٹ کرنے میں مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں۔ تو اس کے لیے دوسری جانب جو اس وقت جو گانٹھیں کاٹن کی اس سال اگائی گئی ہیں ان میں جو ہے وہ بڑی کمی دیکھنے ہمیں آئی ہے۔ ملکی سطح پر جو ہے وہ 8393 بیلز جو گزشتہ برس ہوئی تھیں وہ اب کم ہو کر جو ہے وہ 5525 بیل تک آ چکی ہیں، جبکہ اگر پنجاب کی بات کریں تو اس میں 4278 بیل سے جو ہے وہ کم ہو کر جو ہے وہ پیداوار اس وقت جو ہے وہ 2718 بیل پر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو اس میں بڑی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کاٹن جینس ایسوسی ایشن کی جانب سے
کہ ہمیں اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری چلانے کے لیے اس برس جو ہے وہ $5 ارب کی جو کاٹن ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنی پڑے گی، تب ہماری جو ہے وہ انڈسٹری چل سکے گی. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں زرعی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کی بہتری کے لیے کیا کچھ کام کیا جا رہا ہے؟ اس شعبے پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. زرعی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری فصلوں کی جو پر ایکڑ پیداوار ہے وہ انتہائی کم ہے، کیونکہ ہمارے بیج جو ہیں وہ اس کوالٹی کے نہیں ہیں. اگر ہمارے بیج اس کوالٹی کے ہوں تو ہماری ایک تو فصلوں کی پیداوار ہے وہ زیادہ ہو، دوسرے ہمارے بیج جو ہیں وہ ماحولیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کا سامنا نہیں کر پاتے، جس وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے وہ بے پناہ مسائل کا سامنا ہے. اگر ہمارے بیج بہتر ہوتے ہیں، بیجوں پر جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے تو یقیناً جو ہے ہماری زراعت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، جس پر پنجاب حکومت نے بہت سارے اس ٹائم جو ہے وہ کام شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن تحقیق پر جو ہے ابھی تک ان کی گرفت جو ہے وہ اتنی مضبوط نظر نہیں آتی. اس وقت 29 کے قریب ایسے شعبے ہیں پنجاب کے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتے ہیں جو تحقیق پر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی. اس پر جو ہے وہ جو صوبائی وزیر زراعت ہیں ان کو بھی بار بار یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، حکومت کو بھی ان چیزوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بے شک جدید ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں، جس طرح زرعی مشینری جو ہے وہ کسانوں کو گرین ٹریکٹر، سپر سیڈر یا لیزر لینڈ لیولر. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگلے منصوبے میں جو ہے وہ سمارٹ ٹیکنالوجی، جس طرح چائنا میں یا انڈیا میں یا دوسرے ممالک میں جو ایگریکلچر ممالک ہیں جو جدید ٹیکنالوجی، سمارٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، اس پر بھی زور دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تحقیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر تحقیق ہوگی، ہماری سائلز کے سرویز ہوں گے، بیجوں کی بہتر کوالٹی لائی جائے گی تو یقیناً ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی. کیونکہ زرعی تحقیق، دنیا جو ہے وہ زرعی تحقیق سے ہی آگے گئی ہے. آج دنیا جو ہے وہ زرعی تحقیق سے جو مختلف اجناس ہیں، جو مختلف فصلیں ہیں، وہ 100 من سے زیادہ فی ایکڑ سے پیداوار حاصل کر رہے ہیں. لیکن آج بھی جو ہے نواز، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کسانوں کے لیے بہت سے منصوبے لے کے آ رہی ہیں اور جو بہت اچھی بات ہے، اور بہت سے مسائل بھی حل ہوئے ہیں. کتنا فائدہ پہنچا ہے کسانوں کو ان تمام منصوبوں سے؟ دیکھیں، یہ دیکھا جائے بنیادی طور پر تو یہ منصوبے جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، کیونکہ گزشتہ حکومت کو اگر دیکھیں تو اس نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تھی. لیکن اس حکومت کو اگر دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر میں یہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح یہ فارمرز جو ہیں اس کو ان جو فائدے دیے جا رہے ہیں، جو چیزیں دیے جا رہی ہیں، جس طرح کسان کارڈ ہے یا ایگریکلچر مشینری ہے، ان کا کس طرح جو ہے وہ یوٹیلائز کرتے ہیں. ہمارے کسان جو فارمرز ہے اس کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سارا کام جو ہے ہم حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے سارا کام کرے، ہمیں مشینری بھی دے، ہمارے لیے اچھے بیج بھی لائے. حکومت اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، لیکن کچھ جو ہے وہ ہمارے فارمرز کے اینڈ پر بھی جو ہیں وہ خامیاں، ان کو بھی یقیناً بہتر کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی جانب سے بھی بہت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زرعی تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دینا چاہیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کرتے ہیں فیصل آباد کی، جہاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی میں کروڑوں روپے کے الاؤنسز کی بندر بانٹ کا انکشاف ہوا ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ نے محکمہ صحت میں میگا کرپشن بے نقاب کر دی ہے. اور رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت حکام نے مختلف ادوار میں خلاف ضابطہ الاؤنسز کی مد میں 105 ملین روپے تقسیم کیے ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے زیر انتظام 10 دفاتر سے غیر قانونی طور پر نان پریکٹس ہاؤس رینٹ اور کنوینس الاؤنس وصول کیے گئے ہیں. اس معاملے پر مزید بات کرتے ہیں رباب چیمہ. رباب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کون سی میگا کرپشن بے نقاب کی گئی ہے اور اس کے کیا محرکات بتائے گئے ہیں؟ جی بالکل فرزانہ، محکمہ صحت کی یہ جو رپورٹ ہے یہ ہمارے پاس آئی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جتنے بھی الاؤنس ہیں ان کی مد میں جو ہے بہت زیادہ کرپشن کی گئی ہے. محکمہ صحت میں کروڑوں روپے کی جو کرپشن ہوئی ہے، اس کا ایک کے بعد ایک میگا سکینڈل ہمارے پاس جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ آپ کو بتا چلوں کہ جو ہمارے پاس دستاویز ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں جو مختلف ادوار میں غیر قانونی جو الاؤنس کی مد میں کرپشن کی گئی ہے، سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے.
ठीक। महकमा पंजाब के जो अफसरान हैं, जिनमें सीईओ समेत 10 अफसरान जो हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर 10 करोड़ 53 लाख रुपए की जो करप्शन है वो की है। अच्छा। और ये जो रिपोर्ट है इसमें हम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मतलब मुख्तलिफ इसमें चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट में हमारे पास जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये माली साल 2022 और 23 की है, ठीक है। अच्छा। तो रिपोर्ट सामने आने के बावजूद भी जो है वो आला हुकाम की जानिब से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। एक के बाद एक स्कैंडल सामने आ रहा है। इससे पहले भी 92 की स्क्रीन पे हम जो है वो एक रिपोर्ट चला चुके हैं। ऑर्डर रिपोर्ट ही थी, वो भी 26 करोड़ रुपए की थी, उसमें बेज़ाब्तियां की गई थी। उसके बाद एक नई रिपोर्ट जो अभी हमें मसूल हुई है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट में जो है आपको बताती चलूं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी समेत जो इनके सीईओ समेत 10 अफसरान हैं, इन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता जो है यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो हमें पता चल रहा है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है उसकी मद में, कन्वेंस अलाउंस, साथ साथ रेंट अलाउंस समेत दीगर मुख्तलिफ अलाउंस की मद में जो है 10 करोड़ 53 लाख से ज़ायद की मुबैना करप्शन की है। आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस करप्शन में शामिल है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सीईओ साहब की, जिनकी जानिब से जो है वो 88 लाख रुपए की मुबैना करप्शन की गई है। उसके बाद आगे आ जाता है डीएचओ, जिन्होंने जो है ये प्रिवेंटिव सर्विस कि 105 मिलियन रुपए वो करप्शन की नजर हो गए हैं। आखिर किस बुनियाद पर अलाउंसेस की मद में ये रकम तकसीम की गई है? मैं बिल्कुल आपको यही तो बता रही हूँ कि ये मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं, जिनमें जो है वो रेंट के तौर पर ये मुख्तलिफ रेंट जो हैं उनकी मद में है। साथ ही साथ जो है वो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस हैं, ठीक है। अच्छा। उनमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई कुछ और दे रही हैं, लेकिन अगर हम बैक एंड पे जाते हैं तो वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। किस तरह से मतलब इन चीज़ों को मैनेज करते हुए इतनी ज़्यादा करप्शन इतने खुलेआम की जा रही है, रिपोर्ट्स जो है वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है वो चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो इसमें जो आपको बता रही हूँ मैं कि सिर्फ सीईओ साहब शामिल नहीं है, बल्कि इसके साथ 10 अफसरान जो हैं वो भी बहती गंगा में अपने हाथ साफ कर रहे हैं। सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है और सबकी जो है वो मुख्तलिफ, यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कितने जो है वो यहाँ पर इन अलाउंसेस की मद में जो है अपने अपने अकाउंट किस ने किस तरह से भरे हैं। तो वही मैं आप सबको बता रही थी कि इसमें जो अगर हम सीईओ साहब की तो बात कर रहे हैं कि उनकी जानिब से 88 लाख रुपए जो हैं ये इन्हीं अलाउंसेस की मद में जो हैं वो गायब किए गए हैं। साथ ही साथ हम डीएचओ प्रिवेंटिव सर्विस की बात कर लेते हैं, तो उनकी जानिब से जो है वो 30 लाख से जायद, जबकि एमएस जनरल अस्पताल जो है समनाबाद के, उनकी जानिब से 13 लाख से जायद। इसी के साथ जो है तहसील हेडक्वार्टर समंदरी के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, तकरीबन 28 लाख रुपए उन्होंने भी जो है इसी तरह से उनके अंडर आने वाली जितनी भी ये चीज़ें हैं उनकी मद में अपनी जो है वो जेब भरी है, कौमी खजाने को टीका लगाया है। बात यहीं पे नहीं रुकती, बल्कि करोड़ों की रकम है जो हड़प ली गई है, तो क्या उस वक्त किसी ने नहीं पूछा इनको? बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो रिपोर्ट जब हमारे पास आ जाती हैं तब हमें पता भी चलता है। इसके अलावा पता नहीं कितनी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें भी नहीं पता और अदारे में चल रही हैं, लेकिन एक सिलसिला जो बार बार चल रहा है, सवाल यही होता है सबकी जानिब से, अवाम के जहन में भी यही बातें आती हैं, हमारे जहन में भी आती हैं कि मतलब रिपोर्ट्स इतनी सारी जो हमारे सामने आ गई हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें थम नहीं रही, आला हुकाम तक बात नहीं पहुँच रही। किस तरह से आला हुकाम की जानिब से इन्हें नहीं रोका जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो क्या वो लफ्जी कार्रवाई है कि मतलब इतनी दीदा दलेरी से इतने ज्यादा मतलब कौमी खजाने में मिली भगत के साथ जो काम किए जा रहे हैं किस तरह से हो रहे हैं, ये तो सभी के दिल में सवाल है। लेकिन सवाल तो फिर आपको पता है कि सवाल हो तो जवाब तो निकल ही आते हैं। तो जवाब की सूरत में इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, पता चलता है कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। जवाब तो रवाब मिल जाते हैं, भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें हैं। अफसोस की बात तो सिर्फ ये है। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बात की कि कार्रवाई जो अगर कार्रवाई होती भी है तो वो कागजी कार्रवाई होती है, वो फाइलों की जीनत बन जाती है। एक दफा अगर किसी चीज को उठाया जाता है तो उसका मुतबादल जो उसकी रिटर्न कानूनी फ्रेमवर्क जो है हमारा और निगरानी के निजाम को अगर देखा जाए तो कौन सी खामियां हैं जिनके बायस इतनी बड़ी करप्शन की राह हमवार होती चली गई? बिल्कुल यही बात कि चेक एंड बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर आला हुकाम अपनी मतलब इन्हीं तमाम लोगों को देखें, जब ये छोटी मोटी नहीं किया जाता है फिर
بس یہی تو بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہوتا ہے, تو وہ اپنے اسی وے کو استعمال کرتا ہوا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اسی حالانکہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر پراپر کاروائیاں ہوں تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ تھمنے چاہیے, بلکہ غریب عوام جو اس ٹائم ہسپتالوں میں, سرکاری ہسپتالوں میں رول رہی ہے, بجائے کہ ان کو جو ہے وہ تمام تر چیزیں سہولیات ملیں, سب کو یہ پڑی ہوئی ہے, تمام جتنے بھی افسران ہیں, کہ ہماری جیبیں کس طرح سے بننی ہے, ہمارا ٹرن اوور چل رہا ہے, ہم ایک سیٹ پہ بیٹھے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ ہوگا. جب ان افسران کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو ان کی بات ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم صرف عوام کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں, یہ دیکھ رہے ہیں انہیں کیسے فیسیلیٹیٹ کریں. جبکہ اگر ہم ان رپورٹس کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کون ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے ملی بھگت سے چلتی آ رہی ہیں, یہ عرصہ دراز سے کام چل رہا ہے, تو اب یہ اللہ ہی ہے جو اس کو روکے گا. اللہ تو روکے گا, جو بندے یہاں پہ ہائر کیے ہوئے ہیں وہ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو روکنے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اگر انہوں نے کچھ نہیں کرنا تو پھر تو ان کو گھر بھیج دینا چاہیے. یہی تو بات ہے. مطلب جب رپورٹس جاتی ہیں بالکل ان کے بارے میں جو ہے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کہ ان کی جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ کارروائی کی جائے, کس طرح سے یہ جو کرپشن ہے ہو رہی ہے. ہم سب دیکھتے ہیں ہر ادارے میں یہ سب ہوتا ہے کہ جی کمیٹی بنا دی ہے, اس کرپشن کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی, لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے وہ کمیٹی بیٹھتی ہے, باتیں ہوتی ہیں اور چلو جی وہ باتیں کاغذی کارروائی میں دب کے رہ جاتی ہیں. اچھا, وہ اب اتنی بڑی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اتنے بڑے بڑے انکشافات سامنے آ گئے ہیں, میگا کرپشن کی گئی ہے, تو وہ افراد جن کا نام سامنے آیا ہے, خاص طور پر جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے, ان کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی گئی, انہیں کوئی شو کاز جاری کیا گیا؟ بالکل ان کے خلاف بھی بالکل اسی طرح جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, ان کے خلاف جو ہے تمام تر ثبوت اکٹھے کیے جائیں. جی یہ رپورٹ جو ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے, کس طرح سے کرپشن ہوئی, جو کرپشن ہوئی ہے وہ کہاں ہے, مطلب ویکنس کہاں ہے, اس طرح کے سارے پوائنٹس اٹھائے جاتے ہیں, رپورٹس بھی تیار کی جاتی ہے. لیکن پھر وہی بات کہ چیزیں جو ہیں وہ کور اپ ہو جاتی ہیں, اس کا کوئی پراپر جو ہے وہ حل نہیں ہوتا. آرڈر رپورٹ جو غیر قانونی طور پر الاؤنس کی صورت میں رقم بٹوری گئی ہے, حکومتی خزانے کو ناقابل تلافی جواب دیکھا جائے تو, کیونکہ جن کے نام سامنے آئے ہیں یہ لوگ تو اب سامنے کھل کے آ چکے ہیں, تو ابھی تک کی کیا کارروائی سامنے آئی ہے ان کے خلاف؟ ابھی تک یہی کارروائی سامنے آئی ہے کہ اعلیٰ حکام کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس آڈٹ رپورٹ کو جب دیکھا گیا ہے, پڑھا گیا ہے, تو ان کی جانب سے جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. باقاعدہ طور پر جو ہے ان کی سفارش اور کسی بھی طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا, اس پہ جو ہے پراپر انداز سے کارروائی ہوگی. ابھی تک تو یہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حکام اس پر نوٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نوٹس لیا گیا ہے, تو اور ان تمام افراد کو جن کو ہائی لائٹ اب کیا گیا ہے اس کرپشن کے اندر, کیا وہ اپنی سیٹوں پر اب بھی موجود ہیں یا ان کو ہٹا دیا گیا ہے؟ ابھی نہیں, بالکل نہیں, یہی تو چیز ہے, وہ ابھی بھی اپنی سیٹوں پہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. حالانکہ یہ رپورٹ جو ہے یہ مالی سال 2022 اور 23 کی رپورٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ 24-25 چل رہا ہے, لیکن وہ افسران آج بھی اپنی سیٹوں پر موجود ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ چینج ہو کے کسی اور جگہ پہ چلے گئے ہیں, لیکن ابھی جیسے ہم سی او صاحب کی بات کریں تو وہ تو بھی یہاں موجود ہیں. ان میں یہ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کے سمندری کے سپرنٹینڈنٹ ہیں, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں, وہ بھی اپنی سیٹ پہ موجود ہیں. سمنا آباد جنرل ہاسپٹل کے جو MS ہیں وہ بھی وہاں پہ اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح جناب رورل ہیلتھ سینٹر جو چک نمبر 65 گاف بے کے سینئر جو میڈیکل افیسر ہیں, ان کی جانب سے بھی 18 لاکھ روپے کی کرپشن کی گئی ہے. وہ بھی اپنے جو پہ اپنے ہاسپٹل میں بالکل اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. صورتحال بتا رہی ہوں کہ کارروائی ہوتی ضرور ہے. سوری مجھے آواز نہیں آئی. رباب, آپ بڑی گمبھیر صورتحال بتا رہی ہیں ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آڈیٹر جنرل کی جامعہ انکوائری اور ریکوری کی سفارشات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہم بھی پریشان ہیں. بالکل, اگر ان تمام سفارشات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو مستقبل میں کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اس تمام صورتحال کا سدباب کیا جا سکے؟ بالکل, اس کا حل تو کرنا ہی پڑے گا. جو لوگ بھی کرپشن کرتے ہیں ایک دفعہ تو کوئی ہر محکمے میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اگلی بار کوئی بھی افسر آتا ہے اپنی سیٹ پہ آتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچے صحیح کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. کچھ نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں. ابھی جیسے کہ میں نے اس آرڈر رپورٹ کی جو بات ہو رہی ہے, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم اس سے پہلے بھی ایک 26 کروڑ کی کرپشن کی آرڈر رپورٹ دے چکے ہیں. اس کے بعد یہ 105 بلین والی رپورٹ ہم لے کے آئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ افسران جو اس رپورٹ میں ہم نے ہائی لائٹ کیے تھے ابھی بھی وہ موجود ہیں. ان کی جانب سے دیدہ دلیری کے ساتھ آگے بھی اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے جو کرپشن کی گئی تھی وہ سرجیکل آلات, لیبارٹری کا سامان اور جتنے بھی جو دیگر
डिपार्टमेंट के अंदर चीज़ें थी उनकी मद में की गई थी। अभी जो है वो भी आप देख रही हैं कि यहाँ पर जो है वो रेंट अलाउंस और साथ ही साथ जो है कन्वेंस अलाउंस और नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है उनकी मद में की जा रही है। मतलब कि अपना जितना भी काम है उसको तरीकाकार बदल के जारी रखा जा रहा है, ना कि मतलब किसको रोका जाए। अगर पिछली रिपोर्ट पे ही एक्शन होता, इस पे कोई सख्त कार्रवाई की जाती, यही आप वाली बात जिस तरह से आप बता रही हैं, जिस तरह से आपने इस तमाम मामले को हाईलाइट किया है, ये कोई पहला वाकया तो है नहीं, इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाकयात सामने आ चुके हैं। तो आखिर कौन लोग हैं जो इन अफराद की सरपरस्ती कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि सरपरस्ती के बगैर तो कोई काम होता नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आला हुकाम जो है वो इन चीज़ों को गहराई से लें, कहाँ से कमी है ये उनको ढूंढना है, क्यों इस तरह के काम हो रहे हैं और किस तरह से रोकना है। आखिर सूबाई सतह पे जो लोग बैठे हैं वो इन तमाम चीज़ों को डीपली देखें, फिर ही इसकी रोकथाम हो सकेगी। अगर हम ऐसे ही बस कोई भी रिपोर्ट आती है उसको इग्नोर करते हैं, चीज़ों को जो है वो नज़रअंदाज करते हैं, तो फिर ये जो करप्शन है, ये जो गरीब आवाम के साथ, मरीजों के साथ हक तलफी हो रही है, ये इसी तरह से जारी रहेगी। बजाय कि वो अस्पतालों में आके अपने लिए जो है वो अपने इलाज की बेहतर सहूलत ले सकें, वहाँ जाके उनको पता चलता है जी यहाँ पर इलाज की सहूलियात ही मौजूद नहीं है, किसी को अगर मतलब कोई मेडिसिन चाहिए तो वो से नहीं मिल रही, बहुत सारी मशीनरी खराब है। इस तरह की चीज़ों की तरफ ध्यान देने की बजाय जब हम अपनी जेबें भरेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम जितना टाइम है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करें, कौमी खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा टीके लगाएं, तो फिर आवाम जो है इसमें जो है वो दब जाएगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ों की रोकथाम करनी है तो ये तो जो सूबाई सतह पे वजीर बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, उनको चाहिए कि इनकी जो है वो डिटेल से जो है वो कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ, और इनकी रोकथाम के लिए कोई प्रॉपर कानून बनाया जाए कि ताकि कोई भी अफसर जब इस तरह का कोई भी करप्शन करे या कौमी खजाने को टीके लगाए तो उनको पता हो कि हमें इसका जवाब भी देना है या हम ये नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है अगर ये नीचे से शुरू हुई हैं तो ये अभी हाईलाइट हो गया ना इतनी बड़ी मेगा करप्शन का, अगर हम इसके दौरानिए की बात करें तो कब से ये मामला चलते आ रहे हैं? ये मैं आपको बता रही हूँ, जो अभी की हमारे पास रिपोर्ट है ये माली साल 2022-23 की है। मतलब 2 साल पीछे चले जाएं तो 2 साल पीछे तक की तो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। पता नहीं ये सिलसिला कब से चलता आ रहा है, मतलब 2 साल तो हो गए हैं, अभी आगे भी 2025 चल रहा है। तो इस दौरान वो मामला है ना जो हमारे सामने आ गया है 2022-23 का, इससे कबल जो है पता नहीं कितने इस तरह के मामलात हो चुके हैं, कितनी करप्शन हो चुकी है। जी बिल्कुल, यही तो मैं बात कर रही हूँ, और ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता है, हमारे सामने है। इसके अलावा बहुत कुछ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो हर चीज़ के लिए जो अफसरान मुस्तक किए गए हैं, वो हर चीज़ के लिए कोई ना कोई उनका अफसर है, तो उनको मतलब अपने नीचे के लोगों की यही समझ नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम लोगों के पास जाते हैं ना तो ये बहुत दम भरते हैं कि हम जो है वो आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो जो मुमकिन कोशिश है वो हमारे सामने है कि किस तरह का आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है, किस तरह की कोशिश की जा रही है की जाए। तो महकमा सेहत की जानिब से इस हवाले से कोई इकदामात उठाए गए हैं रिकवरी के हवाले से? जी बिल्कुल, इसके हवाले से एक कमेटी बनाई गई है कि कमेटी जो है वो इन अफसरान से जो है वो रिकवरी करेगी, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो कौमी ख़जाने में जाएंगी। लेकिन सवाल तो फिर ये है ना कि वो कार्रवाई कब होगी? हाँ। लफ्ज़ी कार्रवाई होगी, वही फाइलों में दब जाने वाली कार्रवाई होगी, या तो प्रॉपर कार्रवाई हो जिस तरह से मतलब आवाम के साथ हक तलफी की जा रही है, ये जो उनका हक है, ये जो खाया जा रहा है उन तक पहुंचाया भी जाए। लेकिन ये जो कमेटियां बनती हैं, मैं वही बात बार बार दोहराती हूँ, ये जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन लफ्ज़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, वक्ती कार्रवाइयाँ होती हैं, फाइलों की जीनत बन जाती हैं। इसके ऊपर प्रॉपर कोई लॉ होना चाहिए, प्रॉपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि मतलब इस तरह की चीजें हो ही ना। अगर हो भी तो फिर किस तरह हो जाती हैं, कौन करता है, कैसे करता है, ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए लफ्ज़ी या कागजी ना हो, बाकायदा तौर के ऊपर उस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि इनका सदेबाप किया जा सके और इस करप्शन को रोका जाए। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे करप्शन ही के हवाले से। तो मुल्तान में महकमा रेलवे के अफसरान की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। महकमा रेलवे में करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल मंजरे आम पर आया है। इब्तदाई तौर पर करप्ट माफिया की जानिब से मामला दबाने की कोशिश भी की गई है और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान रेलवेज की रिपोर्ट पर FIA मुल्तान हरकत में भी आ गई है। रेलवे लाइन पर मुबैना तौर पर गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल से मुसाफिरों की जिंदगियों से खेले जाने का इंकशाफ भी सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमें मुल्तान स्टूडियो से ज्वाइन है शेख अरसलान ने। अरसलान, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि महकमा रेलवे में बदउनवानी के इस मामले का अगता कैसे खुला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फरजाना। आज हम एक इंतहाई हसास नौयत के मामले पर बात करेंगे, निशानदही करेंगे, जिसके साथ सैकड़ों हज़ारों लाखों ज़िंदगियां जो हैं वो मुंसलिक हैं। बेसिकली महकमा रेलवे है जहां पर मुल्तान का महकमा रेलवे, जिसमें करोड़ों रुपए की जो है वो गबन का एक स्कैंडल सामने आया है। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि ये उहदा कैसे खुला, तो हम थोड़ा सा नाज़रीन को थोड़ा पहले बैकग्राउंड इसका बताते हैं कि जब ये बेसिकली कुछ चंद साल पहले हुकूमत की जानब से ये फैसला किया गया था कि जो रेलगाड़ी के जो हादसात होते हैं तो उसके लिए जो है वो जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी मजबूती के लिए इकदाम किए जाएं। तो इस वजह से इस हवाले से सर्वे किए गए और जो मुल्तान रेलवे स्टेशन, मुल्तान जो महकमा मतलब मुल्तान डिवीजन है जिसके अंडर मुल्तान डिवीजन के अंदर जो एरियाज आते हैं वहाँ जो है वो सर्वे भी किए गए। उसमें खानेवाल था, शाहीनाबाद, सरगोदा तक जो रेलवे ट्रैक था उसमें जो रेलवे ट्रैक में पर जो उसका बेड होता है जिसके ऊपर क्रशिंग बैलेस्ट स्टोन ये जो बिछाया जाता है ये इसकी कमी थी और हर जगह से ये इसकी जो है वो पुख्तगी जो है वो भी उसका भी मसला आ रहा था, जिसकी वजह से ये जो है क्रशिंग बैलेस्ट स्टोन जो है वो खरीदने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो है वो मुंह में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रोक्योरमेंट की जाती है उसमें पैसे बनते हैं, पैसे बनाए जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेसी ने वही पुराना तरीका अपनाया, पेपरा रूल्स के बाद टेंडरिंग पॉलिसी और जो है वो मनपसंद जो कंपनी है उसको ठेका दे दिया। 25 लाख क्यूबिक फुट जो है वो ये क्रशिंग स्टोन जो है वो खरीद किया गया। ये खरीद किया जाना था, मैं अगर यूं कहूं तो बेहतर होगा कि 25 लाख क्यूबिक फुट ये क्रशिंग स्टोन ये खरीद किया जाना था, जिस पर 6 मुख्तलिफ चेक्स जो हैं वो बनाए गए 150 मिलियन से जायद, मतलब 15 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 6 मुख्तलिफ चेक्स वाउचर जो हैं वो जारी किए गए और जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उनको ये जारी किए गए। अब यहां तक तो मामला ठीक थे, मामला खराब कहां हुआ जब चंद साल कबल ये 2 से 3 दफा ट्रेन के पटरी से उतरने के वाकयात जो हैं वो सामने आए। तो इब्तदाई तहकीकात भी की गई और इब्तदाई तहकीकात जब की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि इसमें रेलवे ट्रैक जो है उसका मसला है। तो ये पहले तो बासर माफिया जो है हमारा उसने ये मामला दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान रेलवे, या ऑन रिकॉर्ड बात है, जावेद अनवर जो है उन्होंने ये मामला FIA लाहौर को भेजा, क्योंकि रेलवे का जो तहकीकाती एजेंसी है जो रेलवे के खिलाफ वफाकी इदारों के खिलाफ जो तहकीकात करती है FIA, तो FIA ने इसकी जुरिस्डिक्शन देखते हुए ये मामला FIA मुल्तान को भेज दिया। FIA मुल्तान ने ये इस मामले की तहकीकात की थी और ये उकदा फिर खुला था। अच्छा अरसलान, इतने सालों से ये घिनौना जुर्म किया जा रहा था तो बदउनवान माफिया को हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा था? जी फरजाना, बात यही अलमिया है हमारी ब्यूरोक्रेसी का कि वो इस तरह मामलात को उलझाते हैं, इस तरह पेपर वर्क में, इस तरह कवानीन में, कानूनी पेचीदगियों में मामलात को फंसाते हैं, उलझाते हैं कि जो तहकीकात करने वाली एजेंसियां हैं वो भी चकरा जाते हैं। तो इन्होंने जब ये इस तरह के मामलात अब से तो नहीं हो रहे, ये कई सालों से हो रहे हैं, साल से हो रहे हैं और इन्हीं मामलात की वजह से कई हादसात भी रूनुमा हुए हैं। तो ये जो स्पेसिफिक यही मामला है, इसमें जो अफसरान इन्वॉल्व थे उन्होंने बहुत ही पेचीदगी से जो जितना भी पेपर वर्क था उस हवाले से तहकीकाती एजेंसियों को उलझाए रखा और फिर जो हर पॉइंट पे जहाँ वो क्रशिंग स्टोन जो है वो बिछाया गया था मुबैना
مبینہ طور پر وہ جتنا بچھایا جانا تھا وہ تو نہیں بچھایا گیا اور کروڑوں روپے کا اس میں غبن کیا گیا. ان کو انہوں نے اس معاملے میں الجھایا اور یہی وجہ تھی کہ اس انکوائری کو, اس معاملے کو کئی سال لگ گئے. 2022 میں مقدمہ درج ہوا اور اب جا کے یہ فائنلائز ہوا. بالکل ارسلان, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابتدائی طور پر اس معاملے کو دبانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی, لیکن بعد میں یہ معاملہ ابھر کر سامنے آ گیا. تو کون کون سے افسران ملوث ہیں جن پر ایف آئی اے کی جانب سے الزام عائد کیے گئے ہیں؟ جی فرزانہ, اس میں ملزمان میں سابق ڈویژنل انجینئر ہیں سلیم محمود, اسسٹنٹ انجینئر علی نواز خان, انسپیکٹر ریلوے ہیں نوید اقبال اور 2 افسران مزید ہیں, لیکن ان کے بارے میں بھی ایف آئی اے نے حتمی رائے نہیں دی, جبکہ کانٹریکٹر جو ہے وہ بیچ میں شامل ہے. تو ہمارے سامنے ایف آئی اے کی جو تفتیشی ٹیم کی رپورٹ بھی ہے جنہوں نے ان ملزمان کو صحیح قصوروار قرار دیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ انہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا اور ان کو چالان کیا جائے گا اس کیس میں, کیونکہ انہوں نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا, عوامی زندگیوں سے یہ کھیلے ہیں. اور میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کی ماضی میں جو حادثات, ان کی جو کرپشن یا ان کے غبن, جو ان کی اس جرم کی وجہ سے حادثات جو پیش آتے ہیں, ان میں اکتوبر 2019 میں خوفناک حادثہ رحیم یار خان میں پیش آیا تھا جس میں 70 افراد جھلس گئے تھے. اسی طرح 2019 میں ہی اکبر ایکسپریس رحیم یار خان کے قریب مال گاڑی جو ہے وہ اس کو حادثہ ہوا تھا, اس میں 20 افراد مسافر ہلاک ہوئے تھے. نومبر 2015 میں گجرانوالا میں کے قریب ٹرین نہر میں گر گئی تھی, یہی ٹریک کی وجہ سے کہ ٹریک جو ہے وہ اس کا ٹھیک نہیں تھا, ٹریک پختہ نہیں تھا, ریلوے ٹریک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا تھا جس میں 19 افراد جو ہے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے حادثات بار بار رونما ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی کام نہیں کیا جاتا ہے. ارسلان, یہ جن افسران کے نام سامنے آئے ہیں, ایف آئی اے کی جانب سے اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے ان کے خلاف؟ جی بالکل, ایف آئی اے کا پروسیس یہی ہے کہ سب سے پہلے انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن, دین ایف آئی آر کے بعد پھر ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے. یہ تو پروسیس ہے اس کے, لیکن کیونکہ یہ جتنے میں نے افسران کے نام بتائے ہیں یہ اتنے بااثر ہیں اور یہ سال سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں, اور انہوں نے جیسے ہی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا انہوں نے عدالت سے ضمانت کروا لی اور اس کے بعد ایف آئی اے کو جو ہے وہ انہوں نے پیپر ورک میں الجھایا اور ایف آئی اے نے بھی ان کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کیے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب کام نہیں بن رہا تو انہوں نے انڈر پروٹیسٹ 10 لاکھ کے دو افسران نے 10 لاکھ کے چیک جو ہیں وہ ایف آئی اے کو جمع کروا دیے انڈر پروٹیسٹ احتجاجن, اور یہ بھی کہا کہ جی احتجاجن جو ہے ہم پر الزام لگا, یہ ہم 10 لاکھ کے جو چیک ہیں انڈر پروٹیسٹ جمع کروا رہے ہیں اور جب عدالت میں ہم بے گناہ ہو جائیں گے تو یہ ہم واپس لے لیں گے. مکمل طور پہ ریکوری کرنی چاہیے تھی, کیا ریکوری کی ہے کہ نہیں, یا بس وہ اپنا احتجاج ہی پیسوں کی صورت میں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ ہاں زنا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے اب تک ایف آئی اے کی جانب سے اب تک کوئی ریکوری نہیں کی گئی, کیونکہ یہ گریڈ 19 اور 20 کے افسران اس میں انوالو ہیں اس کرپشن اسکیم میں, تو ان سے ریکوری کا مطلب یہ بہت آسانی سے اگر ریکوری دے دیں گے تو یہ تو پھر سزا پائیں گے. تو انہوں نے بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں اور اس طرح اس معاملے سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ان کو وکلا نے مشورہ دیا انہوں نے انڈر پروٹیسٹ لکھ کر اس کے اوپر چیک جو ہے وہ ایف آئی اے کو جمع کروا دیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ اس کو رکھیں اور جب تک ہمارے اس معاملے کا فیصلہ نہیں ہوتا, عدالت میں فیصلہ نہیں ہوتا, یہ جو چیک ہیں یہ اب آپ کے پاس رہیں گے. اور جبکہ جو اسکیم ہے وہ کروڑوں روپے کا ہے اور ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے, انکوائری بھی انیشیٹ ہو گئی ہے. اب جو معاملہ ہے چالان کا تو قصوروار قرار دیے گئے ہیں یہ لوگ, ان کے خلاف چالان جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا کچھ ہی دنوں میں. جی ارسلان, یہ بتائیں کہ ٹھوس شواہد سامنے آ چکے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ریکوری نہیں ہو پا رہی, کہاں پر خامی موجود ہے جس کو دور کیا جائے تاکہ یہ تمام معاملے کو بہترین طریقے سے حل کیا جا سکے؟ بیسیکلی اس میں فرزانہ بات یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے افسران ہیں وہ بھی اس حوالے سے وہ بھی حق بجانب ہیں کہ جب وہ انکوائری کرتے ہیں تو جو ہمارے قوانین ہیں وہ آڑے آتے ہیں. اب قوانین جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں, کمزور قوانین ہیں, قوانین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے موجود ہوں, اور یہاں پر تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سامنے آ چکی ہے. جی بالکل سامنے آ چکی ہے, لیکن پھر بھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ
یہ اس میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو ایکیوز ہے، ایکیوز از اے فیورٹ چائلڈ آف لا، وہی حساب ہے کہ اس کو بہت سے جو ہیں وہ تحفظات دی جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے جو ہے وہ جب تک 2 + 2 4 والا حساب نہ ہو اور عدالت اس بات پہ فیصلہ نہ کرے تو اس سے جو ہے اس کو نہ وہ سزا پاتا ہے اور نہ یہ دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور سزا بھی عدالت نے دینی ہے۔ ایف آئی اے والوں نے تو اپنا کام کر دیا، ریکوری ظاہر ہے وہ ان سے ریکوری کرنے کے لیے بھی عدالت سے ہی رجوع کریں گے، عدالتی معاملات ہیں سارے، اور ریکوری کے لیے بھی ان سے رجوع کیا جا رہا ہے، لیکن تاہم اب تک یہ معاملات تو سامنے آ گیا ہے، اور یہ جو نام سامنے آئے ہیں ان کو یہ تمام مطلب بیوروکریسی میں بھی ان کا نام آ گیا، اور یہ ان کا پتہ لگ گیا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ اچھا ارسلان، ایک سوال جو بہت ضروری ہے آپ سے کرنا، وہ یہ بتائیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں پھر جو کرنے چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات سامنے نہ آئیں یا اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں؟ ہاں، اس میں ایسے ہے کہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ عملی اقدامات کیے جانے چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جیسے اگر ریلوے حادثات کی روک تھام کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا تھا تو بہت اچھا فیصلہ کیا تھا، اور انسانی جانوں کا جو ہے اس میں بچانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ریلوے کے افسران ہیں انہوں نے ہی یہ کم کرنا ہے، انہوں نے ہی اس معاملے کو حل کرنا ہے۔ اب جب وہی اس معاملے میں جو ہے وہ مطلب دشمن بن جائیں گے اس معاملے میں، اور وہ انوالو ہو جائیں گے تو جی تب معاملہ نہیں حل ہو سکتا۔ تو یہ حکومت کو چاہیے تو اس معاملے میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے کمیٹی تشکیل دی جائے، تاکہ فیوچر میں صرف ریلوے پہ انحصار نہ کیا جائے، اس میں دیگر ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور جو کمیٹی ہے جوائنٹ کمیٹی اس میں دیگر ڈپارٹمنٹس کے افسران شامل ہوں، تاکہ یہ ایک ہاتھ میں منوپلی نہ رہے۔ ایک ہاتھ میں منوپلی رہتی ہے، ایک افسر کے ہاتھ میں منوپلی رہتی ہے، تو جو کروڑوں روپے کا فنڈ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے منہ میں پانی آتا ہے، اور وہ اس طرح جو ہے وہ حادثات کرتا ہے۔ کرنا چاہیے اس کا مستقل بنیادوں پر حادثات کی بات کی جائے تو حادثات کی روک تھام کے حوالے سے تو ہمیں جو ہماری لوکوموٹیو ٹرینز ہیں اور جو بوگی ہیں وہ جو ہے ان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ تو بھی آپ کو میں نے صرف ٹرین کی ٹریک کے حوالے سے بتایا نا، یہ تو چوری جو ٹرین کے پرزے، ٹرین کے پارٹس ہیں، اور جو لوکوموٹیو ٹرینز کی جو دیگر چیزیں ہیں، پھر جو اس پہ اسپیئر پارٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت چوری ہو رہی ہے، پھر فیول کے حوالے سے چوری ہو رہی ہے ریلوے کے، تو اس میں مسائل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں جب تک جو ہے وہ سب کا کڑا احتساب جو ہے وہ بلا تفریق و امتیاز نہ کیا جائے، یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اچھا ارسلان، ان تمام معاملات کی وجہ سے ریلوے کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو کیا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ جی ابھی آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ ماضی میں اتنے حادثات ہوئے ہیں، اور عوامی زندگیاں جو ہیں وہ انسانی زندگیاں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور ریلوے کے جو ریلوے کے افسران ہیں، میری جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جب یہ حادثات رونما ہوتے ہیں تو اس سے ریلوے کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ریلوے پر جو سفر کرنے والی عوام ہے وہ زیادہ تر مڈل کلاس ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو مسافر ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ پر جو ہے وہ اس پہ سفر کرتے ہیں، پھر کہ ان کو ٹرسٹ ہوتا ہے، ان کو اعتبار ہوتا ہے کہ ریلوے کا سفر ایک محفوظ سفر ہے۔ تو جب یہ ایک حادثہ رونما ہوتا ہے تو پھر مسافر جو ہیں وہ ریلوے سے سفر کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا اس کا نقصان ہوا، بلکہ ریلوے کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ جی بالکل اس طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا کہ ہم کوچ پہ سفر کر لیں یا دیگر سفر کے متبادل ذرائع استعمال کریں کہ ہم ریلوے پہ سفر کریں اور اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے ہم ریلوے پہ جائیں۔ تو اس طرح اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ نقصان کتنا، نقصان اربوں روپے کا ہوتا ہے، ریلوے کے افسران کا یہی کہنا ہے۔ اچھا ارسلان، دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی سیریس قسم کا معاملہ ہے، لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، لیکن اس سے بہت ہی بھرپور طریقے سے کھیلا جاتا ہے، بالکل بھی رتی بھر پرواہ نہیں کی جاتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے اور ان کی جانیں بھی کتنی قیمتی ہیں ان کے گھر والوں کے لیے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ یہ جو کرپشن کی چین پوری چلی آ رہی ہے، کیونکہ ایک نہیں دو نہیں کئی افسران اس کے اندر ملوث ہیں، کیا یہ پوری طرح سے عیاں ہو چکی ہے یا ابھی بھی کوئی راز کھلنا باقی ہیں؟
جی اس میں بڑا آپ نے پرٹیننٹ کوشچن کیا. اس میں جو اس معاملے میں اسپیسیفک معاملے میں جو یہ اسکینڈل سامنے آیا اس میں تو انہوں نے بریف انکوائری کر کے جو افسران ملوث تھے ان کے نام جو ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کا جو کردار کا تعین ہے وہ کر لیا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ایف آئی اے کے افسران سے میری جب بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ پریکٹس جو ہے صرف یہ تو جو پکڑے گئے ہیں اور جو یہ شکایت ہوئی ہے تو یہ پکڑے گئے ہیں, یہ پریکٹس تو سال سے جاری ہے. اور صرف ملتان کے ریلوے محکمہ مطلب ملتان ڈویژن میں نہیں, پورے پاکستان میں بھی ریلوے کے جہاں جہاں ڈویژنز ہیں وہاں پر یہ پریکٹس جاری ہوگی, ہر جگہ پر یہ پریکٹس جاری ہے. محکمہ ریلوے ہمارا پاکستان میں ہمارا جو محکمہ ریلوے ہے وہ آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. دیجیے, اللہ حافظ.